امریکہ کی اسٹیٹ مشیگن میں رہنے والے اس کسان کو زمین سے ایسا کیا ملا تھا جس نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کے ہوش ہی اڑا دیے۔ یہ کسان اپنے سویا بین کے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، تبھی اس کی نظر اچانک ایک عجیب سی چیز پر پڑی۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ زمین کے اندر سے ملنے والے خزانوں پر ویڈیو تو ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں، لیکن اس بار ہم کروڑوں ڈالرز کے خزانے نہیں بلکہ زمین کے اندر سے حادثاتی طور پر ملنے والی ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا ابھی تک سائنس کے پاس کوئی بھی جواب موجود نہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ارجنٹینا میں رہنے والا یہ زمیندار سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زمین سے ایسا بھی کچھ نکل سکتا ہے۔ یہ زمیندار اپنی زمین کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کسی عجیب و غریب گول سی چیز پر پڑی جو دکھنے میں تو کسی ڈائناسور کے انڈے کی طرح لگ رہا تھا، لیکن سچائی اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی۔ کسان نے جب یہ انوکھی چیز دیکھی تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ یہ انوکھی چیز 3 فٹ زمین میں دھسی ہوئی تھی جس کو کافی محنت کر کے نکالا گیا۔ جب ریسرچرز تک یہ بات پہنچی تو پتا چلا کہ یہ کوئی ڈائناسور کا انڈا نہیں بلکہ 10,000 سال پرانے ایک جانور کے جسم کا ایک حصہ تھا جسے شیل کہا جاتا ہے، اور یہ حصہ جانور اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کی مضبوطی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ یہ وہ جانور ہے جو اس دھرتی پر 10,000 سال پہلے پائے جاتے تھے اور ان کو گلیپٹوڈون کہا جاتا تھا۔ اس شیل کا جب وزن کیا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ 1100 کلو وزنی ہے، یعنی جس جانور کے صرف شیل کا ہی وزن 1100 kg ہو، وہ پورا جانور کتنا وزنی ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں۔ نمبر 2، 1970 میں کچھ مائنرز سائبیریا کی ایک مائن پر 70 میٹر کی گہرائی میں معمول کے مطابق کام کر رہے تھے کہ اچانک ایک مائنر کی نظر ماربل سے بنے ایک تابوت پر پڑی جو زمین کے اندر بری طرح دھسا ہوا تھا۔ انہوں نے بغیر ٹائم ضائع کیے اس کو باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ کیونکہ یہ تابوت ان کی سوچ سے بھی زیادہ وزنی تھا، اسی لیے ان کو یہ باہر نکالنے میں کافی وقت لگ چکا تھا۔ تابوت باہر آ چکا تھا اور اب باری تھی اس کو کھولنے کی۔ جو مائنرز تابوت ملنے پر ہی اتنے حیران تھے، ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ کیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ جب تابوت کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کی باڈی ملی۔ حیرت انگیز طور پہ لڑکی کی باڈی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو مرے ہوئے چند ہی گھنٹے گزرے ہوں، لیکن تابوت کے اندر لڑکی کی باڈی کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی۔ جی ہاں، سارے تابوت میں پنک کلر کا پانی موجود تھا جس میں لڑکی کی باڈی کو رکھا گیا تھا۔ مائنرز وہ پانی دیکھ کر رہ نہ سکے اور انہوں نے اس لڑکی کی باڈی کو تابوت سے نکال لیا۔ جیسے ہی باڈی کو تابوت سے نکالا گیا تو وہ باڈی اسی وقت گلنا شروع ہو گئی۔ جب اس واقعے کا علم اتھارٹیز کو ہوا تو فوراً ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ تابوت سائنس لیبارٹری میں بھیج دیا گیا، جہاں سائنسدانوں نے اس پانی پر ریسرچ شروع کر دی جس نے سالوں پرانی باڈی کو گلنے سے بچا کے رکھا تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کئی سال گزرنے کے بعد اس پانی کا ایکچوئل فارمولا چینج ہو گیا ہے جس کو ریورس کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ جس زمانے کی یہ باڈی تھی اس وقت لوگ آج کے دور سے کافی زیادہ انٹیلیجنٹ تھے۔ نمبر 3، امریکہ کی اسٹیٹ مشیگن کا رہنے والا کسان جیمز برسٹل جب اپنی فصل اگانے کے لیے کھیتوں کی کھدائی کروا رہا تھا تو کچھ ہی میٹر کی گہرائی پہ اسے ایک عجیب سی چیز دکھائی دی۔ یہ دیکھتے ہی اس نے کھدائی کا کام رکوا دیا۔ اس چیز کی سچائی جاننے کے لیے زمین کو مزید کھودنا تھا، جس کے لیے مشینری کی مدد لی گئی اور کھدائی کا کام ایک بار پھر سے اسٹارٹ ہو گیا۔ جیسے جیسے کھدائی کا کام ہوتا گیا ویسے ویسے وہ چیز زمین کے اوپر نمودار ہونے لگی۔ معلوم پڑا کہ یہ ایک بہت ہی بڑے جانور کی کھوپڑی تھی۔ جیمز سے رہا نہیں گیا اور اس نے مشیگن اتھارٹیز کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ جب اس کھوپڑی کو لیبارٹری بھیجا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ ایک ایسے جانور کی کھوپڑی تھی جو آج سے 15,000 سال پہلے دھرتی پہ رہتے تھے، جن کو وولی ممت کہا جاتا تھا۔ دیکھنے میں یہ جانور ہاتھی جیسے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ بہت ہی خطرناک مانے جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے لوگ اس جانور کے دانت نکال کر ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ جانور ٹھنڈے اور برفانی علاقوں میں رہتے تھے، لیکن وقت کے گزرتے گزرتے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ان کی نسل اس دھرتی سے ہی ختم ہو گئی۔
नंबर 4, यूं तो वक्त के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को कई अनोखी चीजें जमीन में दबी मिलती रहती हैं, लेकिन चौंका देने वाला वाकया 2012 में पेश आया जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा इंसानी ढांचा मिला जिसकी हाइट आम इंसानों की हाइट से कई गुना ज्यादा थी और उसका सर भी कई फुट लंबा और चौड़ा था। साइंस का मानना है कि हजारों साल पहले इंसान का कद लंबा हुआ करता था, लेकिन वक्त के गुजरते इंसानों का कद आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता गया। नंबर 5, चिली के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आ गया जब हाईवे की रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ गया। ये काम चिली के एटाकामा डेजर्ट में चल रहा था, जहां 120 फुट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी वेल्स के। वर्कर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फुट की ऊंचाई पर, जहां से समंदर भी काफी दूर था, वहां एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी वेल्स के स्केलेटन क्या कर रहे हैं। आखिरकार जब बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसमें ये मालूम पड़ा कि ये वेल्स के ढांचे 20 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं, और रिसर्चर्स का मानना है कि इतने साल पहले ठीक यही जगह समंदर का साहिल हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब भी बीमार होती हैं उनकी फितरत है वो साहिल पर आ जाती हैं। लेकिन इतनी ज्यादा वेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। नाजरीन, उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।